قیامت کے دن گنہگار لوگ اپنی شرمندگی کو چھپائیں گے یا ظاہر کریں گے؟ وہ کون سے نبی ہیں جن کا کسی نے انکار نہیں کیا؟ اور انبیاء علیہ الصلاۃ کے ساتھ سب سے پہلے کون لوگ دشمنی کرتے تھے؟ آئیے جانتے ہیں ان سوالوں کے جوابات کے بارے میں ہمارے آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، سلام علیکم۔ سبیل قرآن کے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے سورہ سبا کی 3 آیتوں کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں، یعنی آیت نمبر 33، 34 اور 35۔ تو آئیے سب سے پہلے اس سورہ کی آیت نمبر 33 کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون۔ اور کمزور لوگ بڑے لوگوں سے کہیں گے کہ زبردستی تو نہیں کی مگر ہم خود بھی گمراہ نہیں ہوئے، بلکہ تمہاری رات دن کی فریب دہی نے گمراہ کیا کہ تم لوگ ہم کو خدا کے نہ ماننے اور اس کا شریک ٹھہرانے کا برابر حکم دیتے رہے تو ہم کیا کرتے؟ اور جب یہ لوگ عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو دل ہی دل میں پچھتائیں گے، اور جو لوگ کافر ہو بیٹھے ہم ان کی گردنوں میں طوق ڈلوا دیں گے۔ جو کارستانیاں یہ لوگ دنیا میں کرتے تھے اسی کے موافق تو سزا دی جائے گی۔ تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئی اس آیت کے نکات کو بھی غور سے سن لیتے ہیں۔ نکات۔ اس آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ گناہ گار لوگ اپنی شرمندگی کو چھپاتے ہیں، جبکہ دوسری آیتوں اور روایتوں میں آیا ہے کہ وہ لوگ اپنی شرمندگی کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہ فرق اس لیے ہے کیونکہ قیامت میں منزلیں الگ الگ ہیں۔ راغب کی کتاب مفردات کے مطابق اگرچہ اسر الندامہ کا معنی شرمندگی کو ظاہر کرنا اور چھپانا دونوں ہے، لیکن امام صادق علیہ السلام کی روایت کے مطابق اس کا معنی شرمندگی کو چھپانا ہی ہے۔ امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ لوگ شرمندگی کو اپنے دل میں کیوں چھپاتے ہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں کی سرزنش سے بچنے کے لیے۔ بہار جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 188۔ نکات کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت میں موجودہ پیغامات کو بھی غور سے سنتے ہیں۔ پیغام نمبر 1، سرکش لوگ دن رات کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ نمبر 2، کفر کے پیشوا اور رہبر مکاری اور منصوبے کی بنا پر حکم دیتے ہیں۔ نمبر 3، سماج میں فکری اور ثقافتی گمراہی کی وجہ سرکش دشمنوں کی مسلسل کوشش ہے۔ نمبر 4، سرکش لوگ اپنے سے کمزور لوگوں کے ساتھ حکم اور نہیں کا برتاؤ کرتے ہیں، رہنمائی کا نہیں۔ نمبر 5، قیامت میں شرمندہ ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نمبر 6، اللہ کا عذاب کفار کے اعمال کے مطابق ہوگا۔ اب آئیے اس ایپیسوڈ کی آخری 2 آیتوں یعنی آیت نمبر 34 اور 35 کی تلاوت کو بھی اس کے ترجمے کے ساتھ سنتے ہیں۔ وما ارسلنا فی قریۃ من نذیر الا قال مترفوها انا بما ارسلتم به کافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين۔ اور ہم نے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا پیغمبر نہیں بھیجا مگر وہاں کے بڑے لوگ یہ ضرور بول اٹھے
کہ جو احکام دے کر تم بھیجے گئے ہو ہم ان کو نہیں مانتے، اور یہ بھی کہنے لگے کہ ہم تو ایمانداروں سے مال اور اولاد میں کہیں زیادہ ہیں، اور ہم پر آخرت میں عذاب بھی نہیں کیا جائے گا۔ تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے ان دو آیتوں کے پیغامات کو بھی غور سے سن لیتے ہیں۔ پیغام نمبر 1، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کوئی نئی بات نہیں ہے، اور نبیوں کی بھی لوگوں نے مخالفت کی ہے۔ اللہ اپنے نبی کو تسلی دے رہا ہے۔ نمبر 2، بے درد دولت مند لوگ ہی انبیاء کے دشمنوں کی پہلی صف میں ہوتے تھے۔ نمبر 3، آرام کی طلب انسان کو بے حس اور سنگ دل بنا کر سرکشی کی طرف لے جاتی ہے۔ نمبر 4، نبیوں کی مخالفت ان کے پیغام کی وجہ سے ہوتی ہے، ان کی شخصیت کو لے کر نہیں۔ نمبر 5، انبیاء کی تحریک سرمایہ داروں کے مفادات کو خطرے میں ڈالتی ہے۔ نمبر 6، کفار دنیا کی بے نیازی کو آخرت میں بے نیازی کا سبب سمجھتے تھے۔ نمبر 7، سرمایہ دار لوگ اپنے مال اور اولاد پر فخر کرتے ہیں۔ نمبر 8، دولت مند لوگ اپنے آپ کو سب سے اچھا سمجھتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، ہم نے یہ جانا کہ قیامت کے دن گنہگار لوگ اپنی شرمندگی کا بعض منزلوں پر اظہار کریں گے اور بعض منزلوں پر اسے چھپائیں گے۔ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا ہے جس کو لوگوں نے جھٹلایا نہ ہو اور اس کی بات کا انکار نہ کیا ہو، اور بے درد دولت مند لوگ ہی انبیاء کے دشمنوں کی پہلی صف میں ہوتے تھے۔ یہ تھے ہمارے سوالوں کے جوابات۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔